الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ آج 6 محرم الحرام 1444 ہجری ہے اور یہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ محرم اسم مفعول کا صیغہ جس کا معنی ہے قابل احترام۔ زمانہ جاہلیت میں یہ اس وقت بھی قابل احترام تھا اور اسلام کے اندر بھی یہ قابل احترام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو پھر 10 محرم الحرام عاشوراء کا روزہ مسنون ہے۔ اب یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد اس کے ایک روزے کو ملا دیا جائے۔
اب یہ سنت ہے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول شہید کربلا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ پچھلے جمعے آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل اور ان کی شہادت کا واقعہ بیان کیا تھا۔ آج کی خطبے کے اندر بیان کے اندر آپ کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل اور ان کی شہادت کا واقعہ مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی چوتھی اور چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت 4 شعبان سن 4 ہجری کے اندر ہوئی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ میرے بیٹے کو لے کر آؤ، مجھے دکھاؤ تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا کہ ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ تو گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے، اور روایات کے اندر احادیث کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب بڑی کثرت کے ساتھ آئے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حضرت حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ دونوں حضرات حسنین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ سینے سے لے کر سر تک کا حصہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، اور پھر سینے سے لے کر نیچے تک یہ والا حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى الحسین ابن علی، جس کو یہ بات پسند ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ میں دنیا کے اندر جنت کے کسی فرد کو دیکھ لوں، جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ جنتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ تو متعدد روایات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، چھوٹے سے تھے۔ تو جیسے بڑوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچوں کو بلاتے ہیں تو ہاتھ کو کھلا لیتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو کھلایا اور حضرت حسین کو اپنی طرف بلایا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کبھی دائیں طرف دوڑتے کبھی بائیں طرف دوڑتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا رہے تھے، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے ساتھ آ کر لگ گئے۔
صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت حسین کو پیار کیا، چوما، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین کا مقام کتنا بلند تھا کہ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو چومتے، ان کی زبان کو ایسے چوسا کرتے جیسے کہ کھجور کی گٹلی چوسی جاتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو سنوا کرتے اور کہتے تھے کہ یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ آئے ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت جو حضرت حسن اور حسین کے لیے آئی وہ یہی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسین اور حسن یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت چونکہ اسی مہینے کے اندر 10 تاریخ کو ہوئی، شہادت کے اسباب کیا تھے، یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا، اس پر مختصراً تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ یہ پس منظر بھی آپ کو معلوم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا سن 11 ہجری کے اندر۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کی 2 سال، سن 11 ہجری سے لے کر 13 ہجری تک۔ 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی بنے، اور آپ کی خلافت 10 سال ہے، یعنی سن 13 ہجری سے لے کر 24 ہجری یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، تو آپ نے 10 سال خلافت کی، اور اس عرصے کے اندر اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ یکم محرم 24 ہجری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی شہادت کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بنے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت 24 ہجری یکم محرم سے لے کر 35 ہجری 18 ذی الحجہ، تقریباً یہ 12 سال بنتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 12 سال خلافت کی، اور آپ کی خلافت کے دوران اسلام 35 لاکھ تقریباً 35 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو ہوئی، اور پھر آپ کی شہادت کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت 18 ذی الحجہ 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری 21 رمضان المبارک تک ہے، کہ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ 5 سال آپ خلافت کے منصب پر رہے، اور پھر 40 ہجری سے آگے 6 مہینے تک حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے خلافت کی، اور پھر 6 مہینے خلافت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق، اس پیشن گوئی کے مصداق بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان نبنی ھذا یصلح اللہ بین فئتین، یہ میرا بیٹا جو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر 2 جماعتوں کی صلح کروائے گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت سن 41 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک تقریباً 19 یا 20 سال بنتے ہیں آپ نے خلافت کی۔ 22 رجب 60 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ان کے دور خلافت کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ فتوحات ہوئی
آپ کے یہ ملتان کا علاقہ بھی ان کے دور خلافت کے اندر فتح ہوا تھا، اور اسلام تقریباً آدھی دنیا 64 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سن 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری 22 رجب المرجب تک آپ خلافت کے منصب پر رہے۔ آپ نے انتقال سے چند دن پہلے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ اس وقت موجود تھے، ان سے مشورہ کیا کہ میں اپنے ہی زندگی کے اندر اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دیتا ہوں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو خلافت کے منصب پر، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ پہلے بھی جو ہے اس بات پر جھگڑا ہو چکا ہے، اور جنگ جمل، جنگ صفین ہوئی، کئی ہزار مسلمان اس کے اندر جو ہے شہید ہو گئے، مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ، صحابہ کے مشورے کے ساتھ ولی عہد اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا، چونکہ اس وقت تک یزید کے اندر فسق و فجور نہیں تھا۔ جب اس کو خلیفہ بنایا گیا اس وقت یہ بڑا متقی، پرہیزگار، حافظ قرآن سب کچھ تھا، لیکن جب اس کے اندر یہ ظلم، فسق و فجور، یہ ساری برائیاں آئی ہیں، یہ بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد آئی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب ولی عہد اس کو بنایا، اس وقت دعا کی تھی، یا اللہ اگر یہ اس منصب کے اہل نہ ہو تو اس کو جلد اٹھا لینا، اس کو موت دے دینا، اور اگر یہ اس منصب کا لائق ہے تو یا اللہ اس کی خلافت اور اس کی حکومت کو بڑھا دینا۔ تو جب یزید کو یہ ولی عہد بنایا گیا اس وقت اس کی عمر تھی 34 سال۔ اس نے 3 سال 7 مہینے 22 دن اس نے حکومت کی ہے، یعنی یہ 38 سال کے اندر 64 ہجری کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے زمین کو پاک کرنا تھا، اس کو جلدی ہی اٹھا لیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ جب یزید یہ ولی عہد بنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس نے اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لو، اور کوفہ کے اندر اس وقت گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول تھے، ان کو بھی حکم دیا کہ لوگوں سے میرے نام پر بیعت لو۔ اسی طرح مدینے کے اندر جو اس وقت گورنر تھے وہ ولید بن عتبہ تھے، ان کو بھی ایک حکم جاری کیا کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دو۔ اس وقت جو کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ تھے، ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، بڑے بڑے صحابہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ تو وہ ان صحابہ نے اس وقت ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی کہ ہم جو ہے یزید کے بیعت پر راضی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ اس خلافت کا منصب کے اہل ہم ہیں، اور حقیقت بھی ایسی تھی، چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ صحابی، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی اور بزرگ تھے، اور یزید تو وہ نوجوان تھا، یہ صحابی بھی نہیں تھا۔ تو خلافت کا جو اصل اہل تھے وہ حضرت حسین یا دوسرے صحابہ ہونے چاہیے تھے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مدینے سے مکہ چلے گئے اور بیعت نہیں کی ولید بن عتبہ کے ہاتھ پر۔ اور اسی طریقے سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے بھی رات کو اپنے خاندان، اپنے گھر کے افراد کو جمع کیا، مدینے سے مکہ چلے گئے، انہوں نے بھی اس وقت بیعت نہیں کی۔ اور یہ کوئی بغاوت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک یزید کی خلافت قائم ہوئی نہیں تھی کہ ہم اس کو بغاوت کہیں، بغاوت نہیں ہے یہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ چلے گئے، مکہ والے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے محبت بھی کرتے تھے اور کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ادھر عراق اور کوفہ کے اندر جب لوگوں نے یہ بات دیکھی کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے ابھی تک یزید کی خلافت اور یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، ان کے کسی گورنر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، تو کوفہ والوں نے خطوط لکھنا شروع کیے اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اپنی طرف، اور
روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 12,000 خطوط لکھ کر بھیجے۔ بعض تاریخ کی روایت میں ہے کہ 14,000، بعض میں ہے کہ 18,000، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ کوفہ والوں نے خطوط لکھے کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں۔ حضرت حسین کو کہا کہ آپ کا تعلق اہل بیت سے ہے، آپ کوفہ میں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ہم آپ کی خلافت مان لیں گے۔ تو کبار صحابہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات دیکھی کہ کثرت کے ساتھ خطوط بھی آ رہے ہیں اور اسی طریقے سے قاصد بھی آ رہے ہیں، تو وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ تو کبار صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، حضرت جابر بن عبداللہ، ان حضرات نے منع کیا کہ آپ مت جاؤ، اس لیے کہ کوفہ والے یہ بے وفا ہیں، انہوں نے پہلے بھی آپ کے والد کے ساتھ بے وفائی کی ہے، آپ کے والد کو انہوں نے دھوکے کے ساتھ شہید کروایا ہے، حضرت حسن آپ کے بھائی کے ساتھ بھی انہوں نے بے وفائی کی ہے، یا آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے، آپ مکے کے اندر رہیں، آپ کوفہ کا وہاں سفر نہ کریں۔ لیکن جب کثرت کے ساتھ خطوط آنے لگے تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا، اور ان کی یہ چاہت کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کی دلی خواہش بھی یہی ہے، اور اتنے کثرت کے ساتھ خطوط اور قاصد بھی آ رہے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ میں کوفہ جاؤں گا اور وہاں پر جا کر جو ہے لوگوں سے اپنے ہاتھ پر بیعت لوں گا۔ لیکن اس سے پہلے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل، ان کے بیٹے مسلم، یعنی ان کے چچا زاد بھائی، ان کو بھیجا کہ جاؤ کوفہ میں اور وہاں کے حالات دیکھو کہ یہ خطوط سچے ہیں یا جھوٹے، وہاں کے لوگوں کی خواہش کیا ہے۔ تو مسلم بن عقیل یہ یہاں سے مکے سے روانہ ہوئے، جب یہ کوفہ میں پہنچے، روایات میں آتا ہے کہ پہلے ہی دن جب یہ وہاں پر پہنچے اور کہا کہ مجھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے، تو اس وقت 12,000 افراد جماعت کی صورت میں جوک در جوک آنے لگے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر بیعت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ جو حکم دیں گے ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو مسلم بن عقیل نے جب یہ بات دیکھی کہ یہاں کے لوگ واقعی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کی دلی خواہش بھی ہے اور یہ اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے اس وقت ایک خط لکھا، قاصد بھیجا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، واقعی میں یہاں کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی بیعت کے لیے تیار بھی ہیں، اور 12,000 سے زائد افراد نے میرا ہاتھ پر بیعت کر لیا آپ کے نام کی۔ جب یہ خط اور قاصد حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے افراد جمع کیے، خاندان کے کچھ افراد جمع کیے، اور 7 ذی الحجہ یعنی حج شروع ہونے سے پہلے مکے سے یہاں سے نکلے۔ صحابہ منع کرتے رہے کہ آپ مت جاؤ، یہ کوفہ والے یہ وفادار نہیں ہیں، یہ بے وفائی میں مشہور ہیں، یا آپ کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک چونکہ یہ خطوط آ چکے تھے، مسلم بن عقیل کا خط بھی آیا کہ یہاں کے لوگ سچے ہیں اور یہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ چونکہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے، اس لیے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا، اپنی بیوی بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ساتھ لیا۔ جنگ کی صورت ہوتی ہے تو انسان اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتا، اپنے گھر کی خواتین کو ساتھ لے کر نہیں جاتا، لیکن یہاں پر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا مقصد کچھ اور ہی تھا، جنگ کرنا مقصود نہیں تھی۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تقریباً 100 افراد یہاں سے یہ لے کر اپنا قافلے کی صورت میں چلے مکے سے 7 ذی الحجہ کو، یعنی محرم سے 1 مہینہ پہلے 7 ذی الحجہ کو یہ مکے سے نکلے، سفر کرتے رہے۔ ادھر جب یزید کو یہ بات پتہ چلی کہ کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں اور میرا جو گورنر ہے نعمان بن بشیر، وہ صحابی رسول تھے، نرم طبیعت کے تھے اور لوگوں سے محبت کرنے والے انسان تھے، کہ جو میرے ہاتھ پر بیعت کر لے گا یزید کی ٹھیک، جو نہیں کرتا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یزید نے ان کو معزول کیا اور ان کی جگہ پر
عبید اللہ ابن زیاد یہ ایک فاسق فاجر ظالم جابر انسان تھا، نیک متقی صالح انسان نہیں تھا۔ اس کو اس کی جگہ پر مقرر کیا اور کہا کہ زبردستی لوگوں سے میرے نام کی بیعت لو۔ عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ کے اندر آیا تو کہتے ہیں کہ اس نے نقاب لگایا ہوا تھا اور آ کر اس نے اعلان کیا، کون ہیں وہ لوگ جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، مجھے دکھاؤ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اور اس نے زبردستی کی، لوگوں سے زبردستی اس نے بیعت لینا شروع کر دی۔ اب وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، وہی لوگ جو ہے آہستہ آہستہ عبید اللہ ابن زیاد کا ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ بات دیکھی کہ یہ لوگ تو مجھ سے بیعت کر چکے تھے، اب یہ آہستہ آہستہ اس طرف جا چکے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ یہ ایک ہانی بن عروہ کے گھر پر، ان کے گھر پر ان کی رہائش تھی، اور عبید اللہ ابن زیاد یہ ڈھونڈ رہا تھا کہ مسلم بن عقیل کہاں پر ہے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو کسی نے ان کو بتایا کہ یہ ہانی بن عروہ کے گھر پر وہاں پر ہیں، ان کے پاس ہے، انہیں کو معلوم ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی بن عروہ کو پکڑ کر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تو ہانی بن عروہ کو سامنے پیش کیا گیا، پوچھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، یعنی لا علمی کا اظہار کیا، معلوم تو تھا لیکن جان بچانے کے لیے انہوں نے اس طرح کی بات کی۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو گرفتار کیا اور جیل میں بند کرا دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میری وجہ سے ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کو زخمی کیا گیا ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو اب میرا یہاں پر بیٹھنا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اپنے ساتھ تقریباً 2000 نوجوان افراد لیے اور جا کر کہا، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس کو ہانی بن عروہ کو رہا کرو، اس کو آپ گرفتار مت کرو، میں آپ کے سامنے ہوں۔ جب عبید اللہ ابن زیاد سامنے آیا تو پھر اس نے یہی بات کی کہ میں جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو وہ جو 12,000 تھے وہ تو پہلے ہی بھاگ چکے تھے، اب 2,000 کے جو افراد تھے وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اور چند افراد رہ گئے، اور اس وقت جو ہے ان کے ساتھ جو ہے تھوڑی لڑائی ہوئی، رات کا وقت ہو چکا تھا۔ مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر نئے نئے آئے تھے، گلیوں سے واقف بھی نہیں تھے، مسلم بن عقیل زخمی ہو گئے، اور رات کے ٹائم یہ جو ہے گلیوں سے بھاگتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایک گھر کے سامنے گئے، جو ایک خاتون کا گھر، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دی اور کھانے پینے کو کچھ پیش کیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس کو پتا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر میری والدہ نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہے، تو اس وقت مسلم بن عقیل نے جب یہ بات دیکھی کہ اب میرے ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، تو انہوں نے ایک اور خط لکھا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو اور قاصد بھیجا کہ آپ یہاں کا آنے کا ارادہ ملتوی کر دیں، اس لیے کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے، آپ واپس جہاں سے آئیں وہیں چلے جائیں، یہاں پر مت آئیں۔ تو جب یہ قاصد وہاں پہنچا اور ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد نے گرفتار بھی کر لیا اور آپ کی شہادت بے دردی کے ساتھ اس نے ظلم کیا اور شہادت ہو گئی، تو ادھر جب یہ خط پہنچا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے پاس، تو حضرت حسین ابن علی نے واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن اس وقت اس قافلے کے اندر مسلم بن عقیل کے 3 بھائی تھے، اسی طریقے سے ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت حسین کے 5 بھائی تھے، اور بھی خاندان کے افراد تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک قصاص نہیں لیتے، ہم قصاص لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد نے وہاں سے حر بن یزید کو ایک لشکر دیا اور کہا کہ جاؤ اور حضرت حسین کا راستہ روکو۔ یہ حر بن یزید نیک انسان تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جا کر بتایا اور کہا کہ آپ کوفہ کا ارادہ مت کرو، اس لیے کہ کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، وہاں کے لوگ اہل بیت کی توہین کریں گے، وہ لوگ آپ کو پر ظلم کریں گے، آپ اس طرح کریں یہاں سے واپس چلے جائیں۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہاں سے کوفہ کی طرف تو چلو نہیں جاتا، میں دمشق چلے جاتا ہوں اور شام کے اندر براہ راست یزید سے ملاقات کروں گا اور اس کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ پھر یہ یہاں سے جو ہے دوسرا راستہ انہوں نے تبدیل کیا،
مختصراً کربلا مقام کے اندر جب پہنچے تو عبیداللہ ابن زیاد نے ایک اور اپنا لشکر 4000 کا بھیجا اور کہا کہ کسی بھی طریقے سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ میری پہلے بیعت کرو، بعد میں تمہیں میں یزید سے ملنے دوں گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مقام کربلا کے اندر پہنچے تو اس وقت 7 محرم تھی اور یہ 7 ذی الحجہ کو نکلے تھے۔ 1 مہینے کا سفر، کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ تو اس وقت جو ہے قریب میں کوئی پانی کی جگہ بھی نہیں تھی، ایک نہر تھی، وہاں سے جا کر پانی بھرنے لگے۔ تو اس وقت اس لشکر کے اندر سے جو عبیداللہ ابن زیاد نے بھیجا تھا اس کے اندر ایک شخص تھا خولی، اس نے ایک تیر پھینکا اور وہ مٹکا جو بھر کر لایا جا رہا تھا پانی کا اس کو توڑ دیا۔ اس طریقے سے پانی کا بندوبست بھی ختم ہو گیا۔ مختصراً 10 محرم حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت بھوک کی حالت میں تھے، پیاس کی حالت میں تھے، بڑی شجاعت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور کہا کہ میں حق کا سامنا کروں گا، ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ عبیداللہ ابن زیاد جو کہ ظالم ہے، فاجر ہے، فاسق ہے اور کئی گناہوں میں مبتلا ہے، میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پیچھے سے ایک شخص نے ایک تیر مارا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیٹھ میں آ کر لگا اور پھر 2 تیر انہوں نے ایک اور چلائے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گردن میں آ کر لگے، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نیچے جھک گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ سجدے کی صورت میں چلے گئے۔ جب سجدے کی صورت میں چلے گئے تو اس وقت جو ہے ایک شخص وہ عبیداللہ ابن زیاد نے جس کو مقرر کیا تھا اس نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر قلم کیا اور اس طریقے سے سجدے کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت حاصل کی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں کون سے اسباب ملتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ظلم کے سامنے سر نہیں جھکانا، اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جمعے کا دن تھا جس وقت شہادت ہوئی اور یہ سبق دیا کہ ان دنوں کے اندر بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ سامنے دشمن ہے، دشمن تیر چلا رہا ہے، وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیمم کر کے نماز شروع کر دیتے۔ تو سجدے کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت ادا کی اور پھر جو ہے یہ سبق دے کر چلے گئے کہ ظلم زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا۔ پھر جو ہے تاریخ نے یہ بات لکھی ہے، جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر قلم کیا تھا دنیا کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ذلت آمیز موت عطا کی۔ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو اگلے جمعے کے اندر ان کو بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا